ایک بوڑھا حج کو جا رہا تھا، ایک نوجوان نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، اس نے کہا آ جاؤ، لیکن جب عرفات میں پہنچے بوڑھے نے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، تو وہ پھر بھی آواز لگا رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ جوان نے کہا بابا جی سنا نہیں کیا جواب مل رہا ہے؟ کہا آج سے نہیں سن رہا، 70 سال سے سن رہا، 70 سال ہو گئے آتے، میں کہتا ہوں لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک۔ تو کہا بابا 70 سال ہو گئے یہ آواز سنتے اور پھر بھی آتے ہو؟ کہا جوان اس در پہ نہ آؤں تو بتاؤ کس در پہ جاؤں؟ اگر نہ آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اور تو کوئی چوکٹ ہے ہی نہیں، یہی تو در ہے۔ تو جب اس بوڑھے نے یہ بات کہی اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کہا تیری پچھلی 70 حاضریاں بھی قبول اور آج کی حاضری بھی قبول۔ تو جو بندہ اس کے حضور حاضر ہوتا ہے اللہ رحمتوں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ کہا کون ہے جو اس کے علاوہ گناہوں کو بخشے گا؟ جب بندہ اللہ کے حضور اپنی معذرت لے کر آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو یقین ہے کہ میرے علاوہ اس کی کوئی اور مغفرت کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، کوئی ہاتھ پھیلائے تو صحیح، اس کے حضور آواز لگائے تو صحیح، وہ تو چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا کہ بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور بے آب و گیا صحرا میں، اس کے اونٹ پر ہی اس کا توشہ ہے اور اس کا پانی اونٹ پر ہی ہے۔ راستے میں ایک شجر سایہ دار ملا اور وہ بندہ اونٹ کو وہاں کھڑا کر کے باندھ کے خود سستانے کے لیے دوپہر کاٹنے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ موجود نہیں ہے۔ صحراؤں میں اگر اونٹ گم گیا اور تو کہیں پانی ملے گا نہیں تو سیدھی سادھی موت ہے۔ وہ دائیں بائیں ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن اونٹ نظر نہیں آتا۔ وہ دوبارہ اس کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ اسی اثنا میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ پھر آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر بتائیے وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے اور خوشی میں کہتا ہے اللہم انتا عبدی وانا ربک، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ کہنا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن اس کو خوشی اتنی ہوئی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب، الٹ گیا نا، خوشی اتنی ہو گئی۔ ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، تو ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو اس نے اس قدر خوشی اور مسرت کے عالم کے اندر کہا اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک اور میں تیرا رب۔ یہ اس کی خوشی کا انداز ہے، شدت فرحت ہے جس کو حضور نے بیان فرمایا۔ فرمایا صحابہ بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوئی؟ عرض کی حضور بڑی خوشی ہوئی۔ فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کے لیے اللہ کے در پہ لوٹ آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی بندہ پیاس میں مر رہا ہو، اچانک وہ پانی کے گھاٹ کو دیکھ لے تو پانی پر پہنچ کر گھاٹ کو دیکھ کر اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کے لیے اس کے در پہ آتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے آؤ میرے در پہ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بندہ دھکے سے جہنم میں چھلانگے لگاتا پھرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں آؤ، ایک مرتبہ تم بخشش مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو گناہ سے توبہ ہے اس کے بھی کئی درجے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا راز فاش ہو جاتا ہے تو شرمندے ہو کے توبہ کرتے ہیں۔ بجلی چوری کرتا پکڑا گیا، اب کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ اپنی شرمندگی پر ایک اظہار ہے، بس یہ توبہ نہیں ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آخرت میں گناہ کی جو سزا ہے اس سے بچنے کے لیے توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ بھی محمود ہے۔ لیکن فرمایا جو خواص ہیں وہ اللہ سے حیا کی وجہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور تشریف فرما تھے، ایک حبشی آیا، اس نے عرض کی حضور میں بڑے گناہ کرتا رہا ہوں، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں۔
توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا اور پھر عرض کرنے لگا حضور جو میں گناہ کرتا رہا ہوں کیا میرا اللہ اسے دیکھتا تھا؟ فرمایا ہاں اللہ دیکھتا تھا۔ اس نے چیخ ماری اور مر گیا۔ تو حیا کی وجہ سے انسان توبہ کرے، یہ توبہ کا ایک اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 4 گواہیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو 4 اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو زمین، جس زمین پہ وہ گناہ کرتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن زمین خبریں بیان کرے گی، زمین ساری کہانی سامنے رکھ دے گی۔ اللہ اکبر، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، ہر شے تشتہ سبام ہو جائے گی۔ ایک تو زمین گواہ بن جاتی ہے، دوسرا وہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو معزز فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، ان کی بھی گواہی بن جاتی ہے۔ تیسرا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وہ صحیفے جن کے اوپر اعمال لکھے جاتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی گواہ بن جاتے ہیں۔ اور چوتھا اللہ اکبر، اعضائے بدنی، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کہا اس دن منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی، ہاتھ بولیں گے، انسان کے اعضائے بدنی بولیں گے۔ تو یہ چوتھے گواہ انسان کے اپنے بدن کے اعضاء۔ تو جب گناہ کیا تو 4 گواہ بن گئے، زمین، اعضائے بدنیاں، فرشتے اور وہ صحیفے جن صحائف کے اندر گناہ لکھا گیا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اذا تاب العبد انسى اللہ الحفظۃ ذنوبہ وانسى ذلك جوارحہ ومعالمہ من الارض حتی یلقى اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اعضاء بھی بھول جاتے ہیں، فرشتے بھی بھول جاتے ہیں، نامہ اعمال بھی بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے حضور اس کے گناہ کی گواہی دینے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ بعض صوفیاء اور بزرگوں نے کہا ہے کہ توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو خود بھی بھول جائے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ان کو یاد رکھے، کیونکہ یاد رکھنا اس کو توبہ کا تکرار دیتا رہے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے اور توبہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ایک گناہ کیا تھا 70 سال ہو گئے اس کی توبہ کر رہا۔ جب جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنے والے سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی نہیں، اور بڑھاپے میں گناہوں پر اصرار کرنے والے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا مبغوض کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ناراض اللہ اس بندے پہ ہوتا ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑتا، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش اس بندے پہ ہوتا ہے جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آؤ اس کے در پہ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جتنی دیر تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ 2 قطرے ایسے ہیں جو رائے گاہ نہیں جاتے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو خوف خدا سے آنکھوں سے ٹپکتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے کے اندر بہتا ہے، خون کا وہ قطرہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے، جس کو اللہ کے خوف نے رلا دیا، لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو اللہ کے خوف میں روتی نہیں۔
اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص خوف خدا میں رویا اور اس کی آنکھ کے جو بال ہیں پلکوں کے، ان میں سے ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی، قیامت کے دن اگر اس شخص کو جہنم کا حکم ہوا تو وہ بال کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے، اور اللہ اس بال کو تو نہیں نکالے گا لیکن جس کا بال ہوا اس کو اللہ جنت کا مسافر بنا دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر پانی نکل آیا، اللہ اس کو قیامت کے دن بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اس کی یاد میں رو کر توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر ندامت ہو اور پھر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند آتا ہے۔ رونے والی آنکھ کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے پرانے دور میں، ان کی طبیعت کے اندر سخا کوٹ کوٹ کے بھری تھی، اور آدھا فقر خدمت خلق اور سخاوت ہے۔ جس کی طبیعت کے اندر سخا نہیں ہے، جس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ وسعت نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہو سکتا، تو وہ جو بھی مہمان آتے ان کو لٹاتے، ان کو کھانا کھلاتے، حتیٰ کہ قرض اٹھا کر ان کو کھلا دیتے۔ جب ان کا وقت آخر آ گیا تو بڑے لوگوں کا قرض دینا تھا، انہوں نے سمجھا بابا جی تو جا رہے ہیں، بعد میں قرض کون دے گا، تقاضا کرنے کے لیے آ بیٹھے۔ بابا جی کا آخری وقت ہے اور وہ قرض مانگ رہے ہیں۔ بابا جی کو یہ فکر ہے کہ یہ میرے مہمان آئے ہیں اور میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھالی کے اندر کچھ چیز رکھ کے بیچ رہا تھا، آواز دی اور گزرنے لگا، خادم کو کہا کہ بچے کو بلاؤ، بلایا، کہا بیٹا میرے ان مہمانوں کو کھلا دو۔ بچے نے تو شکریہ ادا کیا کہ میں سارے دن میں یہ سامان بیچنا تھا، میرا فوراً بک گیا۔ اس نے سارا سامان کھلا دیا اور بابا جی سے کہا کہ پیسے، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ بیٹا بیٹھ گیا، 2 4 5 منٹ گزرے تو اس نے پھر اٹھ کے کہا بابا جی پیسے، کہا بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی ملیں گے، یہ بھی سارے قرض خواہ ہیں۔ بچے نے رونا شروع کر دیا، بچہ رویا، رحمت ازدی کو جوش آ گیا۔ کوئی بندہ تھیلی لے کر اشرفیوں کی بزرگوں کے پاس نذرانہ لیے حاضر ہوا، انہوں نے سب کا قرض ادا کر دیا، بچے کو بھی دے دیا۔ تو وہ جو لوگ تقاضا کرنے آئے تھے انہوں نے کہا ہم اتنی دیر سے بیٹھے تھے اور یہ بچہ فوراً آیا اور لے کے چلا گیا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے تم میں سے پہلے کوئی رونے والا نہیں، یہ رونے والا آیا، اس کے صدقے سے باقیوں کا بھی کام بن گیا۔ تو جب بندہ اس کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی آنکھ سے ٹپکتے ہوئے آنسو کا صدقہ، آنسو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ بندے کے گناہوں کو پہلے بخش دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی توبہ کا واقعہ، فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا اور بصرہ کے بازاروں کے اندر دکھی پریشان لوگوں کی مدد کے لیے بھی نکلتا تھا۔ ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا کہ ایک خاتون مجھ کو نظر آئی، اتنی خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ میں نے مسلسل اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اما تستحی، تجھے حیا نہیں آتی، مجھے دیکھے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا ممن، کس سے حیا کروں؟ تو اس عورت نے کہا فمن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس سے حیا کرو جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس سے حیا کرو۔ کہتے ہیں یہ بات تو بہت بڑی تھی لیکن اس کا حسن ایسا تھا کہ مجھے اس کے باوجود اس کی طرف رغبت رہی اور میں مسلسل اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے پھر مجھے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑتے نہیں ہو، کون سی چیز پسند آئی؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک باعث کشش ہے۔ اس نے کہا تم رکو، شاید تمہارا مطلوب پورا ہو جائے۔ میں وہاں رکا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ تشت کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور میرے طرف بڑھایا۔ کہتے ہیں میں نے جب کپڑا اٹھایا تو اس کے اندر اس کی 2 آنکھیں تھیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کاغذ کے ٹکڑے پہ لا اريد عینا یفتتن بسببها احد، میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جس کی سبب سے ایک مومن فتنے میں پڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور زاروں کے تار رونے لگا۔ میں نے کہا اے حسن بصری تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے، اتنا خوف اس کے سینے کے اندر؟ کہتے ہیں میں داڑھی کو پکڑ کے زاروں کے تار رویا اور گھر چلا گیا۔ ساری رات میں نے توبہ میں گزاری۔
جب صبح کا سپیدہ طلوع ہوا میرے دل میں خیال آیا جس نے اپنی آنکھیں وار دی اس سے بھی تو معذرت کر رہا ہوں، اللہ سے تو معافی مانگی۔ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور جب اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ میں پھر بڑا پریشان ہوا، واپس آیا، سارا دن مشکل میں گزارا۔ رات جب میں سویا تو وہ عورت مجھے خواب میں ملی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرو، تو اس نے کہا اذا خلوتا فاذکر اللہ، میں تجھے وصیت یہ کرتی ہوں جب تم تنہائی میں ہوا کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، اور جب تم صبح کرو یا شام کرو تم استغفار پڑھا کرو اور اللہ سے توبہ کیا کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ عمل مجھے توبہ کے راستے پہ ڈال دیا، پھر وہ حسن بصری زمانے کے امام اور مقتدا بنے۔ تو انسان جب عبرت حاصل کرنے پہ آتا ہے تو ایسے اسباب اس کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض بات بندہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں، جب میں بوڑھا ہوں گا میں ریٹائرمنٹ لے لوں، میں بچوں کی شادیاں کر لوں، بس پھر فراغت ہو جائے گی، بچے کاروبار سنبھال لیں گے، پھر میں ہوں گا، مسجد ہوگی۔ یہ ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس کی ملک ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مختار نہیں ہے، اور ایسے بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے قبضے میں ہو۔ تو توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ آپ کو پہلے بھی شاید میں نے کسی مجلس کے اندر عرض کیا تھا کہ جس کو طول عمل نے برباد کر دیا، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو خبر پہنچی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے، تو اس نے کہا جب میری عمر اتنی لمبی ہے تو پھر میں عبادت کی بھٹی کے اندر کیوں جلتا رہوں، میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں اور 100 سال قبل توبہ کر لوں گا اور گناہوں کی معافی چاہ لوں گا۔ 900 سال گناہ کرتا رہا، 100 سال جب باقی رہا خیال آیا، پھر سوچا ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، میں 90 سال مزید گناہ کر لیتا ہوں، 10 سال قبل میں جو ہے وہ توبہ کر لوں گا۔ 10 سال رہ گئے، پھر خیال آیا 9 سال گناہ کر لیتا ہوں، 1 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ جب 1 سال رہ گیا پھر توبہ کی سوچ آئی تو کہنے لگا 12 ماہ ہوتے ہیں سال کے، میں 11 ماہ تک گناہ کر لیتا ہوں، 1 ماہ قبل میں توبہ کر لوں گا۔ پھر 1 ماہ بھی گزرا، ہفتے تک بات پہنچی، حتیٰ کہ 1 دن رہ گیا، اور پھر وہ کہتا تھا بھی فلاں فلاں گناہ میرا رہتا ہے وہ میں کر لوں۔ ایسی لت پڑ گئی تھی گناہوں کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ جو اس انتظار میں تھا کہ بس یہ گناہ کر لوں اور یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، اچانک موت آئی اور موت نے اس کو دبوچ لیا اور وہ توبہ کے بغیر مر گیا۔ تو طول عمل، لمبی امید کہ ابھی وقت میرا بڑا پڑا ہوا ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت موجود بھی ہے یا کہ نہیں، اگلی سانس آئے گی یا کہ نہیں، دوسری بات جو کیفیت اب ہے پتہ نہیں آگے ہو یا نہ ہو۔ شیطان کو جتنی مہلت دو گے، جتنی بیماری گھر کر جائے گی، اس قدر ہی اس کا ختم ہونا مشکل ہے۔ اس لیے جب گناہ کرے تو فوراً توبہ کر لے، گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ کر لوں پھر توبہ کروں گا، تو توبہ کو مؤخر کرنا انسان کو گناہ پر دلیر بنا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، دل شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے پھر دوبارہ گناہ کرے تو دل پر ایک اور سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دل کے اوپر سیاہی پھیلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ پورا دل اس سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر گناہ کر کے بھی اس کو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی۔ مومن تو جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر جائے گا اور مجھے کچل دے گا۔ اور منافق یہ سمجھتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے سے اشارے سے میں نے اس کو اڑا دیا، وہ مکھی کے بیٹھنے جیسی کیفیت کا احساس کرتا ہے منافق۔ تو جب دل سیاہ ہو جائے تو بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، زندگی گناہوں سے لتڑی ہوئی گزرتی ہے لیکن توفیق توبہ نہیں ملتی۔ صاحبو، زندگی بیت رہی ہے، ایک ایک لمحہ کٹ رہا ہے، ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن نہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے کام جلدی 0 تک پہنچ جاتا ہے، سانسوں کی الٹی گنتی شروع ہے اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ رمضان کا موسم ہے، جمعۃ المبارک کا یوم سعید ہے، سہانی گھڑیاں ہیں، امٹتی ہوئی رحمتوں کی برسات ہے،
فرمایا حدیث میں کہ ایک 7 جمعۃ المبارک میں ایسی ہوتی ہے جس میں جو دعا مانگو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کیے اور اس کے بعد دعا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہتے جس نے اس دعا کو پھر پڑھ لیا، اگر اس کے گناہ ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو اللہ سارے معاف فرمائے۔ مالک تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہم ہی جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، لیکن وہ تو کہتا ہے